کل 15 اگست یوم آزادی کا بہت ہی مبارک دن ہے، جو خاص طور سے ہندوستانیوں کے لیے، ہندو مسلم سکھ عیسائی کے لیے بڑی ہی خوشی اور مسرت و شادمانی کا دن ہے۔ جس دن ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے جاویدانہ نظام سے اور تن کے گورے من کے کانوں سے آزادی حاصل کی۔ یہ ہندوستان ہمارا اتنا عظیم الشان اور جنت نشاں ہے کہ جسے دیکھتے ہوئے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اے آب روئے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیل رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اور یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہمارا نام و نشاں ہمارا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے ہندوستان کی تاریخ، ہندوستان کے نشیب و فراز، ہندوستان کے آئین، ہندوستان کی معاشرت، ہندوستان کی تاریخ سے واقفیت بے حد ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور دنیا آج یہ سمجھ رہی ہے، کل تک نہیں سمجھتی تھی، کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں، مسلمانوں کی کوئی بھومکا نہیں، مسلمانوں کی کوئی قربانی نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑی بھومکا اور سب سے بڑی قربانی مسلمانوں کی رہی ہے۔ ہندوستان کو آزادی دلانے میں یہی ملا اور یہی مولوی حضرات تھے جنہیں آج دنیا نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھ رہی ہے، جنہیں دنیا نہ جانے کیسے کیسے الفاظوں سے نواز رہی ہے، جن کا وجود آج ہمارے لیے بڑی مشقت اور پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام پر حقارت بھری نظریں رکھنے والے، دہشت گردی کا نام دینے والے، آتنکوادیوں سے جوڑنے والے علماء کرام کی صحیح بساط سے معلومات اور واقفیت نہیں رکھتے، علماء کرام کی سیرت طیبہ سے ناواقف ہے، علماء کرام کے کارناموں سے لابلد ہیں، علماء کرام کی ذاتوں سے کوئی جانکاری نہیں رکھتے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ ہسٹری کا ورق پلٹ کر کے دیکھیں، اسے ہندوستان کی سرزمین پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے 16 عیسوی میں اپنے قدم کو جمایا تھا، اور اس نے اپنے کاروباری نظام کو فروغ دیا، اور بڑھتے بڑھتے یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا، اور یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ سورت کو گڑھ بنایا گیا، بنگال کو گڑھ بنایا گیا، 1720 میں ممبئی کو گڑھ بنایا گیا، اور پھر جب ان شہروں پر قابض ہونے کے بعد علاقائی سطح پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے کام کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے بنگال کے کسانوں کو، مزدوروں کو، کام کرنے والوں کو مشق ستم بنایا گیا، وہاں پر ان کی جائیدادوں پر، ان کی زمینوں پر ناجائز قبضے کیے گئے،
اور پھر ان پر لگان یعنی ٹیکس اتنا زیادہ پڑنے لگا کہ لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی سے متنفر ہونے لگے، اس کے خلاف سوچ و فکر بدلنے لگی، لوگوں کے دلوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے نفرتوں کی جگہ بننے لگی، اور پھر رفتہ رفتہ یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ دنیا جانتی ہے کہ یہ تن کے گورے، یہ من کے کالے لوگوں نے ہندوستانیوں کو کون سا ایسا ظلم ہوگا جس سے دو چار نہیں ہونا پڑا، ہندوستان کے لوگوں کو کون سی ایسی راہ ظلم کی ہوگی جس سے گزرنا نہیں پڑا۔ الغرض ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر کوئی یہاں رہنے والا جس مذہب سے بھی، جس دھرم سے بھی تعلق رکھتا تھا، ہر کوئی انگریزوں کے تسلط سے خوش نہیں تھا، ہر کسی کے دل میں نفرت کی آگ سلگ رہی تھی، ہر کسی کے دل میں انگریزوں سے نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے حالات میں کوئی ان کا رہبر و رہنما نظر نہیں آ رہا تھا، ایسے حالات میں کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، ایسے حالات میں کوئی ان کا قائد نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو 1857 عیسوی کے دور میں خیر آباد کی سرزمین پر فضل امام کے لڑکے حضرت مولانا فضل امام کا لڑکا، جسے دنیا حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے، جو اہل سنت والجماعت کا ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا، ایک دمکتا ہوا ستارہ تھا، جو اہل سنت والجماعت کا رہبر و رہنما تھا، اہل سنت والجماعت کا قائد تھا۔ اس نے تمام علماء اہل سنت کو جمع فرمایا اور سب سے پہلا انگریزوں کے خلاف آزادی کا اور جہاد کا جو فتویٰ نافذ کیا ہے وہ کوئی اور نہیں، انہی ملاؤں کی جماعت میں رہنے والا علامہ فضل حق خیر آبادی کی ذات ہے۔ لوگ مولانا لوگوں کو نہ جانے کیسی کیسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آج کے حالات میں تو اور زیادہ بدتر سے بدتر حالت ہو گئی ہے۔ سب سے بڑا بیوقوف اگر کسی کو دیکھا جاتا ہے تو مولانا کو دیکھا جاتا ہے، سب سے بڑا حقیر اگر کوئی نظر آتا ہے تو مولانا کو دیکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ کمزور اگر کسی کو سمجھا جاتا ہے تو مولانا کو سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھو ان مولاناؤں کو صرف قال اللہ قال رسول کی ہی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، ان مولانا حضرات کو ایسی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے جس میدان میں آپ کھڑے کر دو گے مولانا اسی میدان سے آپ کا قائد بنتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ یہ سوچتے ہو صرف مصلی پہ کھڑے ہو کر کے مولانا صرف مولانا ہے، صرف مسجد میں کھڑے ہو کر کے مولانا صرف مولانا ہے، صرف محفلوں میں کھڑے ہو کر کے مولانا صرف مولانا ہے، صرف تقریر کر کے مولانا صرف مولانا ہے، یہ آپ کی بھول ہے۔ مولانا کسی وجہ سے دبا ہوا ہے، مولانا کسی وجہ سے پسا ہوا ہے، مولانا کسی وجہ سے مجبور ہے، ورنہ یاد رکھو آپ تجارت میں کھڑے کر دو، آپ بزنس میں کھڑے کر دو، آپ معیشت میں کھڑے کر دو، آپ گریجویشن میں کھڑے کر دو، آپ کسی بھی میدان میں کھڑے کر دو، مولانا آپ کی قیادت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ موقع تو دے کر کے دیکھیے، آپ کھڑا کر کے تو دیکھیے، آپ اس کی رہبری رہنمائی کو تسلیم کر کے تو دیکھیے۔ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا فتویٰ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے دیا تھا، اور آزادی ہند میں یہ تو خواص ہے، یہ تو خاص لوگ ہیں علماء کرام کی جماعت، لیکن ان کے فتویٰ دینے سے، ان کے پیغام دینے سے، ان کے اعلان کرنے سے ساری دنیا کی مسلم آبادی نے سر پر کفن باندھ کر کے اس بات کا عہد کیا تھا کہ جب تک ہم اپنے ملک کو آزاد نہ کرا لیں گے چین کی نیند نہ لیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان کے جیالے مسلمانوں نے اپنے خون سے ہندوستان کی کھیتی کو ہرا بھرا کر دیا، لیکن انگریزوں کے وجود کو برداشت نہ کیا، اپنا خون دے کر کے ملک ہندوستان کو بچا لیا۔
جبھی آج ہم کہتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا، اے آبروئے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، اور یونان و مصر روما سب مل گئے جہاں سے باقی مگر ہمارا نام و نشاں ہمارا۔ حضرات محترم، تو ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان خریدار نہیں ہے بلکہ مسلمان یہاں کا حصے دار ہے۔ ہماری عادت تو شروع سے یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں خود بھی پاک رہتے ہیں اور اس زمین کو بھی پاک رکھتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو غسل کر کے پاک ہو جاتے ہیں اور پھر اس مٹی کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی قربانیاں یہ کسی سے چھپی اور ڈھکی ہوئی نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، 1857 سے لے کر کے 1947 تک آزادی ہند کی تاریخ آپ پڑھ ڈالیے تو آپ کو ایک لمبی فہرست مسلمانوں کے رہبر و رہنما کی نظر آئے گی، جس میں حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی ہے، حضرت مولانا کفایت اللہ کافی ہے، حضرت مولانا حسن موہانی ہے، ذاکر حسین ہے، مولانا ابوالکلام ہے، اور ایسی ڈھیر ساری شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنے علم و عمل سے اور اپنی ذہانت و متانتوں سے اس ہندوستان کو آگے بڑھنے کی راہ ہموار کی ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جب قربانیوں کی بات آئی ہے تو جینوا کی باغ سے لے کر کے پورا دلی تک کا علماء کرام کی 3000 تعداد نے مل کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا اور یہ عہد کیا تھا کہ اگر ہماری جان دے کر کے ہندوستان کو آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے تو یہ ملت اسلامیہ کے علمبردار مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کے پاسدار علماء کرام اس فندے کو چومنے کے لیے تیار ہے۔ اور دنیا نے دیکھا، تاریخ آج بھی بتا رہی ہے کہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک جتنے درخت تھے ان سارے درختوں میں علماء کرام کی لاشیں مبارک پھندے پر لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ حضرات محترم، یہیں پر بس نہیں ہے بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ایسی ہیں جو عوام کو پتہ ہی نہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ آخر ہماری قربانیاں کیا ہیں۔ ہندوستان میں آج جو نعرہ لگایا جاتا ہے انقلاب زندہ باد کا، یہ کسی اور نے نہیں دیا ہے بلکہ حضرت مولانا حسرت موہانی نے دیا ہے۔ 1920 کی دہائی میں آپ نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا ہے، اور اس نعرے کو مجاہد آزادی بھگت سنگھ نے اپنی تقریروں اور اپنے اسٹیجوں کا ایک چمکتا دمکتا وٹ بنایا ہے، اور اس نعرے کو ہندوستانیوں نے ایسا مشہور کیا کہ یہ نعرہ سارے ہندوستانیوں کے جذبے کا اور گرم جوشی کا ذریعہ بن گیا کہ جب یہ نعرہ لگایا جاتا ہے تو بے جان میں بھی جان پیدا ہو جاتی ہے۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا، اور کہاں آپ دیکھو گے، آپ شیر میسور سلطان ٹیپو کو دیکھیے، ان کے باپ حیدر علی کو دیکھیے، جو غدار ہے میر جعفر میر صادق جیسے لوگ جنہوں نے ٹیپو سلطان کی کمر توڑ دی، جنہوں نے ان کو مجبور کر دیا اور انگریزوں سے سانس گانٹھ کر کے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آج بھی ہمارے بیچ میں میر جعفر میر صادق جیسے غدار موجود رہتے ہیں جو دین کے کام میں، دنیا کے کام میں، مسائل میں اور تمام مراحل میں دخل اندازی دینے کے ذریعہ بنے رہتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، جب تک غداری جاسوسی ہمارے بیچ سے نکل نہیں جاتی ہے، یقین جانیے ہمارا قدم مضبوط نہیں ہو سکتا ہے، ہماری ذات مضبوط نہیں ہو سکتی ہے۔ آج اتفاق و اتحاد سے ہم بیزار نظر آ رہے ہیں، بہت دور نظر آ رہے ہیں۔ اتفاق و اتحاد کا کوئی دور تک کہیں پر سراغ نظر نہیں آتا ہے، لیکن یاد رکھے ہم اس دین کے
ماننے والے ہیں، جس دین کے بانی و مبانی نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمام ملت اسلامیہ ایک ہے، سارے مسلمان ایک ہیں، اگر جسم کے ایک اعضا کو مونگی کاٹ لے تو سارا بدن تلملا اٹھتا ہے، ایسے ہی اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو جائے تو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے کسی گوشے میں بھی جب مسلمان ظلم و ستم کا شکار بنایا جاتا ہے، جب اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں تو ساری دنیا سے مسلمانوں کے ہاتھ دعاؤں میں بلند ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم ہندوستانی ہو کر کے اپنے ملک کی تحفظ و بقا کے لیے، ملک کی کامیابی و کامرانی کے لیے، ملک کو اور زیادہ آگے لے جانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرتے رہے، ہر طرح کے مرحلے سے گزرتے رہے۔ یہ مرحلہ کیسے ہمیں کامیاب کرے گا؟ جب ہم اپنے بچوں کو گریجویشن کرائیں گے، ڈاکٹرز بنائیں گے، وکیل بنائیں گے، IPS بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے اور علم و ادب کے بڑے بڑے شعبوں میں تعلیم دلا کر کے انہیں کھڑا کریں گے، تب یہ بچے ملک کے مستقبل کا روشن ستارہ بنے۔ آج ہم اسی سے بہت پیچھے نظر آتے ہیں، لیکن جہاں پر ہم دنیاوی تعلیمات کے لیے کوشاں ہیں اور جد و جہد کر رہے ہیں، جہد مسلسل کر رہے ہیں، وہیں پر ہماری ایک دینی ذمہ داری بنتی ہے، ایک دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو دین سے آراستہ بھی کریں، دین سے بھی روشناس کروائیں کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، ہم دین حنیف پر چلنے والے ہیں اور ہم دین حنیف پر قائم رہ کر کے دنیا کے سارے مرحلوں سے گزرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں میں جذبہ، ہمارے بچوں میں یہ امنگ، ہمارے بچوں میں یہ ترنگ موجود ہونا چاہیے، تب ہمارا بچہ ایک طرف مسلمان سائنسداں بنے گا اور دوسری طرف دنیا کو آگے لے جانے والا بنے گا، ایک طرف ڈاکٹر بنے گا، دوسرے کو مریضوں کی جان بچانے والا بنے گا، ایک طرف انجینئر بنے گا تو دوسری طرف بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنے والا بنے گا، ایک طرف اگر وکالت کا شاہکار بنے گا تو دوسری طرف ناجائز کاموں کو صحیح روح سے فیصلہ دلانے والا بنے گا۔ اس لیے ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تاریخوں کو یاد رکھیں، اپنے پرکھوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں، اپنی ذات کو بھی یاد رکھیں، اپنے فرائض کو بھی یاد رکھیں، اپنے ملک کو بھی یاد رکھیں اور اپنے دین اسلام کو بھی یاد رکھیں۔ اس لیے کہ جو قومیں ان چیزوں کو بھلا دیتی ہے، یہ فرمان ہے، پیشن گوئی ہے کہ ان قوموں کو اللہ صفحہ ہستی سے نجات دیا کرتا۔ آج اسلام باقی ہے اس لیے کہ اسلام کی تمام چیزیں باقی ہیں۔ آج اسلام سر چڑھ کر کے بول رہا ہے اس لیے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام لوگ قبول کر رہے ہیں اس لیے کہ اسلام ہی فطری مذہب ہے، اسلام میں جوک در جوک لوگ داخلہ لے رہے ہیں اس لیے کہ اسلام سچائی کا مذہب ہے، اسلام ذات پات کا مذہب نہیں، اسلام اونچ نیچ کا مذہب نہیں، اسلام کالے گورے کا مذہب نہیں، اسلام چھوٹی بڑی ذاتوں کا مذہب نہیں، اسلام برابری کا مذہب ہے، اسلام مساوات کا مذہب ہے، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام محبت و پیار کا مذہب ہے، اسلام ایک خدا کو ماننے کا مذہب ہے، اسلام اپنے نبی آخر الزماں کی زبان پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا مذہب ہے۔ اس لیے یاد رکھے کہ مسلمان اپنی راہ پہ قائم ہو جائے، ہمیں راہ دنیا کو دینی پڑے گی، اپنے مشن پہ قائم ہو جائے، دنیا کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا۔ آج راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، ہمارا چلنا، ہمارا سونا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا سب کچھ اس طرح سے گڑ رہا ہے جیسے کانٹا چبھ رہا ہو، اس طرح سے تکلیفیں جیسے نہ جانے کون سی آفت آن پڑی ہو۔ یاد رکھیے کہ سارے مذاہب کی بات کر رہا ہوں میں، جس دن مسلمان صفحہ ہستی سے ختم ہو گیا وہی دنیا کا آخری دن ہوگا، وہی دنیا کا سب سے آخری دن ہوگا، وہی اختتام دنیا کا دن ہوگا۔ اس لیے مسلمان اگر قائم ہے
تو دنیا کی ساری سلطنتیں قائم ہیں، سارا وقار قائم ہے، سارے قانون قائم ہیں۔ اس لیے کہ ہر جگہ آپ دیکھیے کہ مسلمان جب ایک آواز لگاتا ہے تو ہر قوم اس کی بات پر لبیک کہتی نظر آتی ہے، ہر قوم۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مسلمان ذات پات کی بات نہیں کرتا، مسلمان اونچ نیچ کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے جسے اپنا آئیڈیل مانا ہے، اس نے جسے اپنا رہبر و رہنما مانا ہے، اس نے جسے اپنا قائد، اپنا ولی مانا ہے، وہ مدینے کے تاجدار ہے، ساری دنیا کے لیے پیغمبر اعظم ہے، ساری دنیا کے لیے نبی مرسل ہے، ساری دنیا کے لیے وہ ہدایت کا شاہکار بن کر کے آئے ہیں۔ میرے آقا نے مشرک کو مشرک نہ دیکھا، کافر کو کافر نہ دیکھا، یہودی کو یہودی نہ دیکھا، نصرانی کو نصرانی نہ دیکھا، عیسائی کو عیسائی نہ دیکھا۔ میرے آقا کا ایک پیغام ساری دنیا کے لیے تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر تم اس کا اقرار کرتے ہو تو تمہاری جانوں کا بھی محافظ محمد ہوگا اور تمہارے گھروں کا بھی محافظ محمد ہوگا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم نے تو سب کچھ اپنے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بیچ دیا ہے کہ ہماری جان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، ہماری آل کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، ہمارے مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور ہمارے گھر بار کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ عقیدہ، اور جو بھی مسلمان ہوتا ہے یا ہے اس کا یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ساری دنیا مسلمانوں کی باتوں پر لبیک کہتی ہے۔ مسلمان آج جن راہوں سے گزر رہا ہے، جن حالات سے دوچار ہے، جس قسم کرسی کے عالم میں مبتلا ہے، یہ ساری دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن یہ تو خیال کرو کہ ساری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم کسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی یہ خیال کیا؟ ساری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم کسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں پتا ہے، اور اگر دیکھ رہے ہیں تو دیکھنا کسے چاہیے؟ ساری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف مدینے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، صرف مدینے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کو اپنی یادوں کا حصہ بنا دیں، اپنے دنوں رات میں کاموں کا حصہ بنا دیں، اپنے نبی کو اپنی مشغولیات کا حصہ بنا دیں، اپنی تمام مصروفیات کا حصہ بنا لیں۔ اس سے بڑی مسلمان کے لیے اور کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب ہر کام میں آپ کے نبی حصے دار ہو جائے تو بتاؤ آپ کا کوئی کام ایسا ہو سکتا ہے جو غلط ہو جائے؟ کوئی سوچ ایسی ہو سکتی ہے جو غلط ہو جائے؟ کوئی فکر ایسی ہو سکتی ہے جو غلط ہو جائے؟ ہمارے بزرگوں نے، چاہے وہ مجاہد آزادی ہو، چاہے وہ دین کے متوالے ہو، چاہے وہ دین کے مبلغین ہو، چاہے وہ دین کے اولیاء کاملین ہو، چاہے وہ جس طرح سے بھی کام کر رہے ہوں، ان سبوں نے ہر کام میں سب سے پہلے پیش نظر اگر کسی کو رکھا ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات کو رکھا۔ یہ جان جو دی جاتی ہے، کالا پانی کی قید و بند کی زندگیاں ہزار علماء کرام نے انگریزوں کے ذریعے جو جھیلی اور اس میں ان کی موتیں ہوئی، یہ ایک انسانی دل گردے کی بات نہیں تھی۔ ارے یہ دل محبت رسول کا خزینہ بنا ہوا تھا، اسی لیے تو ملک کی آن بان شان پہ ہر طرح سے قربان ہونے کو تیار تھا۔ ورنہ یاد رکھو، جس طرح سے اور لوگ چاپلوسی کر کے اپنے
اپنی جاگیریں اور اپنی سطوت بچانے کے لیے تیار تھے، مسلمان کے رہبر و رہنما بھی انہی چیزوں پر تیار ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے عہد کیا کہ جو سبق ہمیں درس نبوی سے پڑھایا گیا ہے ہم اس سے ایک بار برابر بھی ادھر ادھر نہ ہوں گے، ملک کو بچائیں گے اور اپنی جان کو گنوائیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ ملک کو آزادی دلا کر کے اپنی جان کو گنوا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ محمد کے ماننے والے جہاں رہیں گے اس جگہ کو ہمیشہ اپنی جان دے کر کے محفوظ فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی تھوڑی سی تاریخ یاد رکھیں، جاننے کی کوشش کریں، اور جب آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو آپ بھی دو بات بولنے کے حقدار نظر آئیں گے۔ دعا کریں مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے ملک کا، اپنے دین کا سچا پکا وفادار بنائے اور ہمیں شریعت مصطفیٰ پہ رہ کر کے کہ ملک کی تعمیر و ترقی کا حصے دار بنائے۔ ہمیں کرنی